اور ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا، واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى انظر وجه حبیبی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے کھانے پینے کی طرف دعوت دینے والوں، میں اللہ کی قسم ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پیوں گا، ایک لقمہ بھی میں کھانے کا نہیں کھاؤں گا۔ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے اس جان کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ اس جان کی مجھے فکر ہوتی یا پرواہ ہوتی، میں لڑ کیوں لگتا محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے پتا تھا جب میں نے ان کا ساتھ دینا ہے تو یہ تو ہوگا پھر میرے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ جانتے بوجھتے میں نے جان بوجھ کے اپنی جان کو جوکھوں میں اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے یقین ہے اس کائنات کے اندر اگر کسی کا مذہب سچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اگر کسی کا دین سچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اگر کوئی اللہ کا محبوب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اگر کسی پہ سچی وحی اترتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ مجھے ان کی صداقت کا یقین چڑھتے سورج سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جب وہ سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے سچ لے کے آئے ہیں تو پھر اگر وہ سچ لے کے آئے ہیں تو ان کے سچ کو سچ ماننا ابو بکر کے ذمے ہو گیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ کریم بھی گواہی دیتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کے آیا وہ کون تھا؟ سچ لے کے آنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، اور اس سچ کے لانے والے کے بعد اس سچ کی تصدیق کرنے والا، سب مفسرین نے لکھا تصدیق کرنے والا پہلا ابو بکر تھا، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت دی ہر بندہ ہچکچایا، ڈرا، پیچھے ہٹا۔ کسی نے کہا باپ سے مشورہ کروں گا، کسی نے کہا دوستوں سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا، لیکن اس دھرتی کائنات پہ واحد اکیلا ابو بکر صدیق ہے۔ جس وقت میں نے اسے کہا اے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایک سیکنڈ بھی ابو بکر نے ضائع نہیں کیا، اور اسی وقت جواب میں بول اٹھے اور کہنے لگے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، آخری نبی ہے، تو ابو بکر تیرا پہلا صحابی ہو گیا۔ تو اگر اللہ کا آخری نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا۔ جان کی پرواہ ہوتی تو میں اس در پہ آتا کیوں؟ اس لیے مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے اسی وقت رات، اندھیری رات میں والدہ اور ام جمیل نے شدید اصرار دیکھتے ہوئے اپنے کندھوں کے سہارے جناب نبی کریم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی جی دار ارقم کے اندر موجود تھے، یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو اس وقت اسلام کی پناہ گاہ بنا
بنا ہوا تھا۔ دار ارقم میں اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جا کے دیکھا اور دیکھا کہ اللہ کے محبوب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور اللہ کریم نے بچا لیا ہے میرے محبوب کو، اور اس حملے میں جان شکرے نہیں گئی میرے محبوب کی، اس وقت سکھ کا سانس لیا اور کہا اللہ کی قسم اگر زندگی میں جینے کا مزہ آیا ہے تو اب اپنے محمد کا چہرہ دیکھ کے آیا ہے۔ جب تک میں اپنے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا اتنے تک میرا وجود بے چین تھا، اتنے تک میرا وجود بے قرار تھا، اتنے تک میرے دل میں سکون نہیں تھا۔ سکون مجھے آیا ہے تو اس موقع پہ جا کے آیا ہے جس موقع پہ میں نے اپنے حبیب کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے غالباً کہا تھا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق کے لیے بس اللہ کا نبی ہو، اسے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ شیب ابی طالب کا موقع دیکھو، یہ بھی جان کی قربانی ہے۔ معاشی بائی کاٹ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیا ہے مکے کے ظالموں نے۔ اس موقع پہ ہر قبیلہ پیچھے ہٹ گیا، ہر رشتہ دار پیچھے ہٹ گیا، ہر رشتہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قبیلہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، حالانکہ وہ بنی تیم سے ہے، اللہ کے نبی بنو ہاشم سے ہے اور معاشی بائی کاٹ بنو ہاشم کا کیا گیا، لیکن وہاں صدیق اکبر معاشی بائی کاٹ ان کے قبیلے کا تو تھا ہی نہیں، لیکن جان بوجھ کے یہ اللہ کے نبی جی کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال چلے گئے اور کہا اگرچہ میرے اوپر پابندی نہیں میرے حبیب پہ تو ہے نا، اس لیے اگر محمد الرسول اللہ پہ پابندی ہے میرے اوپر کوئی نہیں، لیکن میں جان بوجھ کے اپنے پیغمبر کے ساتھ رہوں گا، مجھے پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق کا وہ مقام جو ابو بکر صدیق کو اللہ نے نصیب کر دیا۔ اپنی جان قربان، فکر جان کی جاتی ہے تو جائے، کون دیتا ہے کسی کے لیے جان؟ عاشق صادق، عاشق صادق ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے سچا عاشق کون ہے؟ زور سے بولو، ابو بکر، سب کہو رضی اللہ۔ جان کے بعد دوسری کیا چیز عزیز ہوتی ہے؟ اولاد۔ اولاد، ابو بکر نے اپنی اولاد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے پیش کر دی، یا رسول اللہ آپ کے حرم کے لیے صدیق کی بیٹی حاضر ہے، آپ قبول فرمائی، آپ قبول فرمائی۔ اللہ اللہ، کائنات میں ہر تعلق اور رشتہ جب بنتا ہے تو رشتہ مانگا جاتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واحد ابو بکر ہے جس نے خود اپنی بیٹی جناب نبی کریم کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہو رحمت اللہ علیہ، سے کسی نے پوچھا تھا شاہ جی علی اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ علی اور ابو بکر میں فرق کیا ہے؟ کیا کمال جواب دیا شاہ جی نے۔ شاہ جی نے فرمایا جو بیٹی لے اسے علی کہتے ہیں، جو بیٹی دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو بیٹی لے اسے
علی کہتے ہیں اور جو بیٹی دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ شان ان کا بھی اعلیٰ، شان ان کا بھی اعلیٰ، لیکن رب کعبہ کی قسم جو مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو نصیب فرمایا ہے، دنیا میں کوئی اس مقام کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتا۔ وقت تھا میرے پاس مختصر، اس لیے میں کو دو باتیں بھی نہیں آپ سے کر سکا۔ تیسری کون سی چیز ہے؟ مال۔ مال تو صدیق اکبر جب حضور کا کلمہ پڑھا نا تو ہزاروں تھا ان کے پاس جمع پونجی، ہزاروں کی تعداد، اور جس وقت ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور پھر خدا کی قسم ایک ٹکا بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا، ایک ٹکا بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا، اور جو بچ گیا تھا وہ ساری کسر تو نکال دی تھی تبوک کے موقع پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ 2 منٹ۔ غزوہ تبوک پہ اللہ کے نبی جی نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چندہ مانگا۔ اس چندے پہ ہر کوئی اپنی گنجائش کے مطابق چندہ لے کے آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن اپنی دولتوں کے دروازے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے تھے۔ فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، لیکن اس کائنات میں اکیلا ابو بکر ہے جسے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے نبی کے پاس لے کے آ گئے۔ اللہ، بظاہر شاید وہ تھوڑا ہوگا کیونکہ ادھر سے حضرت عمر اور حضرت عثمان جیسے مالدار کا مال آ چکا ہے، لیکن ہر معاملے میں چونکہ آگے ہے نا، تو اس موقع پہ دیکھا کہ میرے ابو بکر نے سب کچھ میرے اوپر لٹا دیا تھا، اب جو کوئی تھوڑا بہت بچائے وہ لے کے آ گیا ہے۔ آج بظاہر دوسروں کا مال زیادہ لگتا ہے، ابو بکر کا مال تھوڑا معلوم ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی جی نے ہر کسی سے سوال کیا، اور تو کتنا لے کے آیا، کتنا لے کے آیا، کتنا لے کے آیا؟ لیکن جس وقت ابو بکر کی باری آئی تو اللہ کے نبی جی نے سوال کا انداز بدل دیا، کیونکہ سوال ایسے انداز میں کیا کہ ابو بکر کو آگے کر دیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا ابو بکر تو کیا لے کے آیا ہے، کتنا لے کے آیا ہے؟ ابو بکر کی جس وقت باری آئی تو ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر تو اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ اگرچہ وہ دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا تھا، لیکن تھا تو سارا، تھا تو سارا۔ دوسروں کا زیادہ ہو لیکن سارا تو نہیں تھا، اس کا تھوڑا تھا لیکن تھا سارا۔ اللہ کے نبی جی نے اس کی گزشتہ قربانیوں کو دیکھتے ہوئے سوال کا انداز بدل دیا، گویا صدیق اکبر کے بارے میں جناب نبی کریم کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں آگے میرا ابو بکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو اپنی بیماری کے ان ایام میں جب خود مسجد میں نہیں آ سکتے تھے تو یہی کہا تھا نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں زندگی میں بھی یہی چاہتا رہا، آج مرض الموت میں بھی میری یہی چاہت ہے کہ میرے جانے کے بعد پہلا نمبر اگر کسی کا ہوگا تو ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، خود اپنے مصلی۔ مسجد نبی میں دروازے کھلتے تھے، کھڑکیاں کھلتی تھی صحابہ کے گھروں کی، سب بند کروا دی۔ فرمایا کوئی کھڑکی اب مسجد میں نہیں کھلے گی الا خوخت ابی بکر، ہاں ایک ابو بکر ہے کہ اس کے گھر کی کھڑکی اب بھی مسجد میں کھلے گی۔ وجہ یہی تھی کہ گھر کے اندر، مسجد کے اندر کھڑکی کھلتی ہے، دروازہ کھلتا ہے امام کا، امام کا۔ گویا میرے نبی امامت کا اشارہ دے رہے تھے، چونکہ امام میرے بعد ابو بکر ہوگا اس لیے دروازہ بھی کھلے گا تو ابو بکر کا کھلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔